200 डाकुओं ने कच्चे के इलाके में सीसीडी के खौफ की वजह से जो है वो सरेंडर किया। सीसीडी ने, मैं कहता हूँ, अपने वसाइल से, अपने सोर्सेज से बढ़कर काम किया है। कानूनी निगाह से भी ठीक है, मजहबी निगाह से भी ठीक है। अगर कोई शख्स को आप पकड़ने जाते हैं, गलत आदमी को, क्रिमिनल को, कातिल को, डाकू को, राजन को, डकैत को, अगवाकार को, और वो आप पर फायर करता है, उसे फायर मारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सर, सीसीडी जैसे इदारे दीगर सूबों में, जिस तरह पंजाब में ये काम कर रहा है, दीगर सूबों में भी पाकिस्तान के बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, 100% बनने चाहिए। ये वक्त की आवाज़ है। सो कॉल्ड इंसानी हकूक़ के ठेकेदार हैं जो आलमी दुनिया में बसते हैं, मोमबत्ती माफिया है सर। ये जो NGOs है ना, इंसानी हकूक़ के सो कॉल्ड अलम बरदार बने फिर रहे हैं, ये सब सो कॉल्ड हैं। इनका काम 80% से पैसा कमाना है। क्या इनको कश्मीर में नजर नहीं आता? लाखों मुसलमान शहीद हो चुके हैं। क्या इनको गजा में नजर नहीं आया? इन्होंने लाखों वहाँ पे शहीद कर दिए, मारे मार मार के। कौन सी NGO? सब फ्रॉड है, ये ड्रामे है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे हैं, मुसलमानों को कमज़ोर करने के प्रोपेगेंडे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारेगैल। आज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस मरतबा हम एक अहम मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि क्या वाकई ही CCD के क़याम से पंजाब में वाकई कोई अमन व अमान कायम भी हुआ है? क्या वाकई डकैती, राजनी और कत्लो गारियत में वाज़िया कमी हुई है? तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं एडवोकेट हाई कोर्ट बिलाल भट्ट साहब। तो भट्ट साहब से जानेंगे कि क्या CCD सिर्फ दावे ही कर रही है या वाकई कोई अमल पैरा भी हो रहा है या अमली जामा भी इसको पहनाया जा रहा है। तो फैक्ट बेस्ड बात आपको सुनाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। CCD को आपकी नज़रिए के मुताबिक बनाने का मकसद क्या था और क्या वो वाकई मकासद पूरे होते नजर भी आ रहे हैं? बिल्कुल, आप देखें जी, बिल्कुल CCD ने, मैं कहता हूँ, अपने वसाइल से, अपने सोर्सेज से बढ़कर काम किया है। और आप देखिए पंजाब में 34% जो है वो कत्ल गारत कम हुई है। आप देखें कि 53% के करीब जो है वो डकैतियाँ कम हुई हैं। इस तरह 55% के करीब जो है आप देखें राजनियाँ कम हुई हैं। आप देखें कि ये जो इतने वाक़यात होते थे वो सारे उनमें कितनी हद तक कम नीचे आए हैं। और ये सारा CCD की बदौलत है ना। ये जो अमन लौटा है ये CCD की बदौलत लौटा है। आप देखें कत्ल गारत में कमियाँ ना मामूली बात नहीं है। कितने कत्ल होते हैं? आप देखें डकैतियाँ, अब थानों में FIR कम हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आपको बहुत कम मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ CCD को जो बनाने का मकसद था वो बिल्कुल पूरा हुआ है और हो रहा है, और ये होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। देखिए, वो तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है ना हमारा, तो उन्होंने क्राइम कंट्रोल करना है। अगर जब पुलिस का काम भी यही है, लेकिन जब पुलिस, क्योंकि पुलिस उलझी हुई है बहुत सारे मसाइल में, प्रोटोकॉल के मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं और छोटे मोटे मसाइल हैं, तो उसलिए गवर्नमेंट ने बेहतर समझा कि चूँकि ये डकैतियाँ बढ़ रही हैं, कत्ल गारत बढ़ रही है, किडनैपिंग के, अबडक्शन के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है ये बहुत अच्छा कदम उठाया था कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया उन्हीं पुलिस एहलकारों के दरमियान में से। उनमें से वो अफसर ले लिए जो बड़े बहादुर नौजवान हैं, जो काम करने का जज्बा रखते हैं, जो लड़ने का जज्बा रखते हैं, स्ट्रगल करने का जज्बा रखते हैं। और उनकी क़यादत जो है वो पंजाब के ऐसे DIG को दी, चट्टा साहब को, जो वाकई बड़े काबिल आदमी हैं और बड़े हिम्मत करने वाले इंसान हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको बनाने का मकसद पूरा हुआ है और इसकी जो गर्ज़ व गायत थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। हम अपने नौजवानों को बदमाशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। हम अपने एहलकारों को, CCD एहलकारों को, पुलिस के एहलकारों को हम उनके रहमो करम पर उनकी गोलियों का निशाना नहीं बनने दे सकते। तो इसलिए उनको जवाब देना ज़रूरी है कि जो गलत कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पर्स छीन रहे हैं, औरतों को अगवा कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। अगर वो जवाब से कुछ हरकत करते हैं तो उनको जवाब मिलना चाहिए। सही सर, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए और भी दीगर जो जदीद टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करते हुए जो जराइम पेशा अनासर थे या बड़े बड़े नेटवर्क से उनको तोड़ा गया, और इस हिकमत अमली को आप किस निगाह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है सारे। मैं तो कहता हूँ ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, ये सूबा सिंध में भी होना चाहिए। बहुत डकैतियाँ सूबा सिंध के अंदर, बहुत कत्ल गारत है सिंध के अंदर, KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। ये CCD को मिसाल बनाकर बाकी सूबों में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ सियासत में नहीं ड्रामागिरी करनी चाहिए कि अगर पंजाब में अच्छा काम हो रहा है तो बाकी सूबे भी अडॉप्ट करें इसको। ये मत समझें कि हमारी सूबे की होगी कि पंजाब में ये था तो हम क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर बिल्कुल दुरुस्त थे और उसी पैरामीटर पर पूरे पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे ये इदारे का क़याम हुआ, उसके बाद कुछ इबाम भी पाए जाते होंगे
کہ اس کے افسران اپنی پاور کا استعمال کہیں غلط نہ کر لیں، تو اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا نظام تھا، اور عوام تک اس کی جو آسانیاں تھیں اس کو پہنچانے کے لیے کیا شفاف نظام ہے؟ میں آپ کو بتاؤں 99.99% کبھی بھی کوئی پولیس والا کسی کو نہیں مارتا، غلط کسی کو نہیں مارتا، یہ غلط ہے کہ کوئی غلط آدمی کو نہ مار دیا جائے، کوئی ذاتی رنجش، کس کی ذاتی رنجش، کس مثال ہے کہ اے ایس آئی یا ملتان میں سی سی ڈی کیا ہے، اس کی ملزم کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی. وہ چونکہ اگینسٹ دی اسٹیٹ کام کر رہا ہے، اگینسٹ دی سوسائٹی کام کر رہا ہے، وہ ملزم وہ معاشرے کے اندر ناسور ہے، تو اس کو سبق سکھانا اس کی ذمہ داری کہ اس کے بیج لگا ہوا ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، اور خوف وردی کا ہوتا ہے، بیجز کا ہوتا ہے، شولڈر کا ہوتا ہے. خوف انسان کا نہیں ہوتا. اگر وردی کا خوف مک گیا، جو کہ مکتا جا رہا تھا سی بننے سے پہلے، تو پھر اس معاشرے میں کچھ باقی نہیں بچے گا. بھتہ خوری، سمگلنگ اور دوسری جو اس طرح کے کرائمز ہو رہے تھے، جو سرزد ہو رہے تھے، کیونکہ ہم ملتان میں رہتے ہیں، بالخصوص جنوبی پنجاب میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پہ، تو ہمارے ساتھ کچے کا بیلٹ بھی لگتا ہے، سمگلنگ ہے، بھتہ خوری ہے، اغوا برائے تاوان ہے. کیا اس میں واقعی کوئی کمی بھی آئی ہے اور عملی مثالیں بھی ہیں کوئی؟ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے نا کچے کا آپریشن چل رہا ہے، ہماری بہت ساری پولیس وہاں پہ انگیج ہے، اور بڑے اچھے نوجوان وہاں پہ ہیں، اور بڑے زخمی بھی بہت ہوئے ہیں، اور مرے بھی، شہید بھی بہت ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ 200 ڈاکوؤں نے کچے کے علاقے میں سی سی ڈی کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ سرنڈر کیا. 200 ڈاکوؤں نے، اور یہ بہت بڑی فگر ہے. وہاں تو ہزاروں ڈاکو چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ کچے کے علاقے کے اندر، اور وہاں پہ اب سی سی ڈی کو بھیجنا چاہیے. وہاں پہ بہت بڑا آپریشن ہونا چاہیے، اس میں رینجرز بھی ہوں، اس میں سی سی ڈی بھی ہو، اس میں پولیس بھی ہو، اور اس کو جو لیڈ کرے وہ سی سی ڈی کرے یا رینجرز کرے. آپ دیکھیں اگر کچے کا علاقہ صاف نہ ہو جائے تو آپ مجھے کہیے گا کہ میں نے غلط بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اصل آپریشن اب کچے کا ہونا چاہیے. وہاں سے ڈاکو تربیت لے کے نوجوان جو ہیں، جو سندھ کے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، وہ جو متنفر قسم کے لوگ ہیں، بائسڈ لوگ ہیں، جو کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں، وہاں سے تربیت لے رہے ہیں، اور لے کے آ کے یہاں پہ ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، رازدانیاں کر رہے ہیں، پرس سنیچنگ کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر. یہ سارے چھوٹو گینگ ہے، لیاری گینگ ہے، لاڈیو ہے، لٹھانی ہے، یہ سارے گینگوں کو وہاں سے اب جو ہے پکڑنا چاہیے، ان کو پکڑنا، ان کو انجام تک پہنچانا چاہیے، اور یہ سی سی ڈی کر سکتی ہے. خواتین اور شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے عام جنرل پبلک کی جو پلس ہے کیا کہتی ہے؟ آپ کچہریوں میں بیٹھتے ہیں، آپ ڈیلی آبزرویشن رکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، جنوبی پنجاب جو ہے نا ہمارا، یہ خواتین کے معاملے میں بڑا ہی وہ ہے، چونکہ خواتین یہاں کی انتہائی سیدھی سادی ہوتی ہیں، اتنی اس لحاظ سے ایکٹیو نہیں ہیں جس طرح اپر پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے. تو یہاں کی خواتین کام بھی کرتی ہیں، گھروں میں بھی کام کرتی ہیں، باہر بھی نکلتی ہیں بیچاریاں. اب یہاں پہ پرس سنیچنگ بہت زیادہ تھی جنوبی پنجاب میں، خواتین کو اٹھانے کے واقعات بہت زیادہ پنجاب میں تھے، اور وہ رپورٹ نہیں ہوتے تھے پولیس میں. یہ بڑے مسائل تھے، لوگ ان کو سیاسی رنگ دے دیتے تھے، لوگ ان کو اور رنگ دے دیتے تھے، اس کی وجہ سے وہ رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے، خواتین کے ساتھ سنیچنگ کے، اغوا کے، ان کی ابڈکشن کے، ان کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز، اور کچھ جو لوگ عادی ہیں ان چیزوں کے، ان کی طرف سے بار بار خواتین کے ساتھ اس طرح کے ابڈکشن کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں کرنا، یہ جنسی جرائم بہت زیادہ پھیل رہے تھے. اور آپ یقین کیجئے، جو چند لوگوں کو انہوں نے سبق سکھایا سی سی ڈی نے ان ایشوز پر، اور جس طرح ان کے ساتھ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے، آپ یقین کریں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جاب کے حوالے سے، کہ اس میں اتنی نمایاں کمی ہوئی ہے کہ اب کوئی خاتون اگر روڈ گلی میں جا رہی ہے تو اتنی آسان نہیں ہے کسی کے لیے اس کو چھیڑنا، تنگ کرنا، یا اس کے ساتھ کوئی برا سوچنا، یا اس کے ساتھ کوئی سنیچنگ کرنے کی کوشش کرنا. تو اس لیے میں خواتین اور بچے محفوظ بہت محفوظ ہوئے. آپ دیکھیں بچوں کے جو کڈنیپنگ بہت کم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے بچوں کی کڈنیپنگ. اس پہ سی ایم کی پالیسی بہت اچھی تھی، آئی جی پنجاب کی پالیسی بہت اچھی تھی، پھر سی سی ڈی کی پالیسی بہت اچھی تھی، ہماری پولیس نے بڑے افیکٹولی کام کیا. تو اس پر جا کر یہ ایک جو ہے رزلٹ نکلا اس کا کہ خواتین والے معاملے میں بھی ہم نے بہت زیادہ گین کیا، اور اب خواتین بڑا ایزیلی ورک کرتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں. انشاءاللہ اب ایسا کوئی عناصر بہت کم رہ گئے ہیں جو ان کی طرف دیکھ سکیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر سکیں. سر، یہ جو سو کالڈ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ہیں جو عالمی دنیا میں بستے ہیں، موم بتی مافیا ہے سر، وہ ان دنوں بڑا واویلا کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پاکستان میں ظلم و جبر ہو رہا ہے. گو کہ ہم اپنا گن صاف کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں نا ہمارے ملک کی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم این جی اوز کے پیچھے لگے رہتے ہیں. یہ جو این جی اوز ہیں نا، انسانی حقوق کے سو کالڈ علم بردار بنے پھر رہے ہیں، یہ سب سو کالڈ ہیں. ان کا کام 80% سے پیسہ کمانا ہے. باہر سے فنڈنگ آتی ہے، یہ اس کو لے کے اپنے ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے 2-4 بندے باہر نکل، 10 بندے باہر نکل کے بینر نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
اور یہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں اور حکومت اسے لگ جاتی ہے کہ یہاں دیکھیں احتجاج ہو رہا ہے, NGO احتجاج کر رہی ہے. یقین کیجئے ان کا کام سوائے پیسے کمانے کے اور کچھ نہیں ہے. پریکٹیکلی ان کا 0/0 کام ہے. 80% NGOs کا, 20% وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ کام تو حکومت نے کرنا ہے, اداروں نے کرنا ہے. ان مسائل سے چھٹکارا عوام کا اداروں نے کروانا ہے, حکومت نے کروانا ہے, نہ کہ NGOs نے کروانا ہے. کیا ان کو کشمیر میں نظر نہیں آتا لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں؟ کیا ان کو غزہ میں نظر نہیں آیا انہوں نے لاکھوں وہاں پہ شہید کر دیے مارے مار کے؟ ان کو فلسطین میں نظر نہیں آتا انہوں نے ہزارہ وہاں پہ مسلمان شہید کر دیے؟ ان کو بوسنیا میں نظر نہیں آتا؟ ان کو ایران میں نظر نہیں آتا؟ کبھی کوئی NGO بولی ہے وہاں پہ؟ NGO کو چھوڑیں جی, جو آپ کا اقوام متحدہ ہے اس کا سیکرٹری جنرل بول تھک گیا ایک دن غزہ کے بارے سے, کسی نے عمل کیا اس پہ؟ کیا اسرائیل نے عمل کیا اس پہ؟ کون سی NGO؟ سب فراڈ ہے, یہ ڈرامے ہیں, یہ صرف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہیں, مسلمانوں کو کمزور کرنے کے پروپیگنڈے ہیں, یہودیوں کو مضبوط کرنے کے پروپیگنڈے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک میں کسی بھی طرح کی کوئی شرپسند عناصر ہیں یا اس طرح کے جو شر پھیلانے کی نگاہ سے یا کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ہمارے انفورسمنٹ ایجنسیز کو کمپلیٹ حق ہے ہمیں ان کی سرکوبی کرنی چاہیے, کچل دینا چاہیے ان کو, کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. قانونی نگاہ سے بھی ٹھیک ہے, مذہبی نگاہ سے بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کو آپ پکڑنے جاتے ہیں, غلط آدمی کو, کرمنل کو, قاتل کو, ڈاکو کو, رہزن کو, ڈکیٹ کو, اغوا کار کو, اور وہ آپ پر فائر کرتا ہے, اسے فائر مارنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. سر, جہاں یہ جو سفر تھا CCD کا, میرے خیال میں لاتعداد شہادتیں, 19 شہادتیں اور تقریباً 100 کم و بیش زخمی بھی ہوئے ہمارے اہلکار اور افسران, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پوری قوم اپنے ان شہید CCD کے اہلکاروں کو, افسران کو سیلوٹ کرتی ہے. اپنے زخمی جو سینکڑوں زخمی ہیں 100 کے قریب, ان کو سیلوٹ کرتی ہے. ان کی قربانیاں تاریخ کی قربانیاں ہیں, یہ تاریخ میں امر ہوں گی کہ انہوں نے صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے, لوگوں کو نجات دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. گولیاں کھائی ہیں, چھریاں کھائی ہیں, زخمی ہوئے ہیں, سر پھڑوائے ہیں, جسم زخمی کروائے ہیں, ڈیمیج کروائے ہیں. تو ان کا مول کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے CCD ان دوستوں کا جو اس میں زخمی ہیں, جو شہید ہو گئے ہیں, ان کے زخموں کا کوئی مول نہیں ہے. ہم بطور قوم بھی ان کے ہم پوری قوم ان کا احسان مند ہیں, اور پوری قوم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور میں اپنے تمام صوبوں سے کہوں گا کہ پنجاب کی تقلید کریں, CCD کو وہاں پروموٹ کریں, وہاں پہ عمل لائیں, دیگر صوبوں میں لے کے آئیں. یہی وقت کی آواز ہے. عوام کا احساس کریں, انسانی جانوں کی قدر کریں, انسانی جانوں کو اہمیت دیں, انسانی جان کی عزت کریں, خاتون کی عزت کا پاس کریں, حرمت کا پاس کریں, مرد کی عزت کا پاس کریں, اس کی جوانی کا پاس کریں, ان کو مرنے سے بچائیں, قتل ہونے سے بچائیں, ان کی عزتیں ختم کرنے سے بچائیں, ڈکیٹیوں سے بچائیں, قتل و غارت ہونے سے بچائیں. بلال بٹ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو دیا. مہربانی سر, مہربانی. جی بالکل ناظرین, آپ نے بلال بٹ صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے CCD قیام سے اب تک کام کر رہی ہے, ملک کے مفاد میں, کس طرح سے ملک کی صفوں میں کھڑے ہوئے جو ناسور ہیں, جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے, کس طرح سے ان کا کلا کما کر رہے ہیں. بالکل آپ نے بٹ صاحب کی گفتگو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.